اللہ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو کیا حال ہے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک۔ چلیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے ٹھیک رکھے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وعدد نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ربنا زدنا علما ولا فہما وتقوی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا بچوں، آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور تو کافی دشمن آئے ہیں، لیکن جو حقیقت میں سب سے بڑا دشمن تھا نا ان کا، وہ کون تھا، اور وہ ان کا مطلب ان کا کیا تعلق تھا، اور اس نے کیا کیا کیا، پھر اس کا انجام بھی کیا ہوا اس کی زندگی میں جو اور حتیٰ کہ وہ اتنا بڑا دشمن تھا، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا، یعنی حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ جیسے حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، یعنی حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، یہ ابو لہب تھا، لیکن پھر بھی وہ کٹر بالکل کافر تھا، اور وہ اسلام کے اتنا مخالف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے زندگی میں اتنا تنگ کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف سورت نازل کی، جس میں اس کو تباہ و برباد کر دینے کی پیشن گوئی بھی کر دی، اور ایسا ہی ہوا اس کی لائف کا انجام۔ اور میں بتاؤں گی کہ اس نے لائف میں کیا کیا، کیسے کیسے اذیتیں دی، کیسے کیسے پریشان کرنے کی کوشش کی۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو اب سب کو بلائیں اور ان کو اسلام کی دعوت کھلم کھلا دیں، تو یہ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں ایک رواج تھا کہ ایک پہاڑی پر چڑھ کے نا انسان ایک بندہ جس کو کوئی بریکنگ نیوز دینی ہوتی تھی، تو وہ کہتا تھا یا صباحا، ایسے کر کے کہ ہائے یہ بری صبح، ایسے کر کے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو اور سارے جن کو آواز مطلب جن کو بلوا سکتے تھے بلوایا، قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی سب کو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمنوں کا ایک گروہ ہے جو ان پہ حملہ کرنے والا ہے، کیونکہ اس دور میں سب سے زیادہ قافلے وغیرہ یا اس طرح کے علاقوں پہ لوگ جو ہے نا ڈاکو وغیرہ لوٹ ماری کرتے تھے، تو ان لوگوں کو یہ ڈر رہتا ہی تھا کہ کوئی بریکنگ نیوز ایسی نہ آ جائے کہ جس میں کوئی لوٹ مار کا خطرہ ہو۔ تو پھر یہی ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو تو بچپن سے ہم لوگوں نے ہمیشہ سے آپ کو صادق اور امین ہی مانا ہے، آپ جو بات کرتے ہیں سچ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ جو یہ خبر دے رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب کا بھی پیغام دیتا ہوں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ہم لوگوں نے مر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہوگا، یعنی آخرت کے بارے میں بتایا نا۔ قریش مکہ کا سب سے زیادہ یہ مسئلہ تھا کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، وہ ان میں سے ان کو یہ تو تھا کہ کئی گاڈز ہیں، کئی بت ہیں، لیکن ان سب سے سپیریئر بھی کوئی ایک خدا ہے، لیکن وہ آخرت کے تو بالکل بھی نہیں مانتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے پھر یقین نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہا تو ہمارے یہاں باجدت کی بات کے بالکل برخلاف بات ہے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یعنی اور سب سے زیادہ برا بھلا اس ٹائم میں ابو لہب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا، اس نے سب سے زیادہ ان کو برا بھلا کہا اس ٹائم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور ابو لہب کے جیسے کہتے ہیں نا اس کے خلاف یہ سورۃ اللہب نازل کی، پڑھی گئی نا آپ نے، تو اس میں پیشن گوئی بھی کر دی کہ آپ کا دشمن تباہ و برباد ہی ہوگا، ہلاک ہوگا۔ اچھا، اب اس کے علاوہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج والے لوگوں کو جا کے تبلیغ کرتے یا ان کو اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام دیتے، تو یہ ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا تھا، چونکہ چچا تھا تو وہ پیچھے پیچھے جان بوجھ کے ایسی آوازیں لگاتا تھا، نہیں یہ لیکن نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، یہ اس کو ٹھیک سے پتہ نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے یہ بالکل اپنے آباء و اجداد کے دین کے خلاف بات کر رہا ہے، اور وہ ایک طرح سے ان کے دین سے پھر گیا۔ تو لوگ نا تھوڑے شک میں اس لیے پڑ جاتے تھے کہ اگر یہ ان کا سگا چچا ان کی بات کی ایک طرح سے تصدیق نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے یہ بات ڈاؤٹ فل ہے، تو یعنی کہ لوگ پھر پراپر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یعنی اس کو سیریسلی لیتے تھے۔ تو اس کے علاوہ پھر اس طریقے سے وہ تنگ کرتا رہا ان کی لائف میں۔ پھر جو ان کی بیوی ام جمیل تھی، ابو لہب کی جو بیوی تھی، وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے آگے کھاڑ دار جھاڑیاں وغیرہ رکھ دیتی تھی تاکہ ان کے گھر سے اگر کوئی نکلتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچے، کوئی بچہ بھی نکلے یا کوئی بھی۔ ایون ابو لہب کا بالکل گھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے بالکل ساتھ تھا،
تو وہ لوگ یا ان کے بچے یا ان کے بیٹے یا وغیرہ وہاں سے ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم کرتے رہتے تھے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے نماز پڑھتے یا نماز کے دوران کبھی بکری کی اوج وغیرہ پھینک دیتے, بدبودار چیزیں پھینک دیتے, اگر کوئی ہنڈیاں وغیرہ بن رہی ہوتی تھی تو اس میں کوئی نہ کوئی گندگی پھینک دیتے, تو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے. تو یعنی ہم سائیکی کا بھی انہوں نے بالکل کبھی لحاظ نہیں کیا اور رشتہ داری کا تو بالکل بھی نہیں کیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں تھیں نا, وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ نکاح میں تھی نبوت سے پہلے سمجھ لیں. تو وہ پھر ابو لہب نے کہا کہ اگر اب یہ تو دین سے پھر گیا ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی, تو آپ دونوں ان دونوں بیٹیوں کو, یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ طلاق دیں ورنہ میں آپ لوگوں سے رشتہ ختم کر دوں گا. ابو لہب نے کہا. تو اس طریقے سے انہوں نے ان دونوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا. اور اس میں سے ایک دوسرا ابو لہب کا جو دوسرا بیٹا تھا نا عتیبہ, وہ بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گیا, اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کے ان کو برا بھلا کہنے کی کوشش کہا, برا بھلا بھی کہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے کی کوشش کی, نعوذ باللہ. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات پاک اتنی پاکیزہ ہے, تو وہ تو تھوک تو وہاں تک نہیں پہنچا, وہ تھوک کسی اور طرف گر گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بددعا دی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے. اچھا, عتیبہ کو لگا کہ میں نے کوئی بڑا معاملہ انجام دیا. وہ اپنے باپ کو جا کے بتایا کہ میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا اور وہاں پہ میں نے ایسے ایسے ان کو برا بھلا کہا. تو ابو لہب نے کہا کہ آگے سے محمد نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے اس طرح سے بددعا دی ہے. تو ابو لہب ڈر گیا. اچھا, ابو لہب اس کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آج تک رد نہیں ہوئی تھی, دعائیں قبول ہوتی تھی ان کی, ان کے سامنے تھی ان کی زندگی. تو ابو لہب کے دل میں نا ڈر بیٹھ گیا. اچھا, اب اس کے بعد یہ لوگ کسی تجارتی قافلے کے ساتھ یہ شام کی طرف روانہ ہوئے. وہاں پہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے, اس کو ذہن میں یہی ڈر تھا کہ یہاں ہم لوگ کو رات بتانی پڑے گی. تو اس کو یہی تھا کہ یہاں جنگلی جانور یہاں سے گزرتے ہیں, یعنی لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ جنگلی جانور کافی آتے ہیں یہ وہ. تو وہاں جب وہ ابو لہب نے سارے لوگوں کو کہا کہ میں, یعنی کہ وہ کافی مالدار تھا نا, اس نے کہا کہ میں تم لوگوں پر تھوڑا کوئی احسان کیا ہوا ہے, تو تم لوگ اس طرح کرو, جو سامان تم لوگوں کے پاس ہے وہ سارا سامان اکٹھا کر کے اور اس سامان کے اوپر میرے بیٹے کا بستر بناؤ, یعنی کہ اس کو وہ اس کا خیمہ یا جس طریقے سے بھی وہ وہاں پہ سوئے گا, اور تم لوگ سارے اتنی اس کی نگرانی کے لیے ساتھ سو جانا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اب ظاہر ہے بددعا تو پیچھا کر رہی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ ایک شیر آیا. اس شیر نے کسی کو نہیں چھیڑا, لوگوں کو سونگا لیکن کسی کو نہیں پریشان کیا, خاموشی سے آیا. مطلب اونٹ بھی تھے, انسان بھی تھے, لیکن اس نے کسی کو نہیں تنگ کیا, صرف سونگتا گیا. اور جس کو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جس کے لیے حکم تھا, اس نے, یعنی کہ جب اس نے عتیبہ کو سونگ لیا, اس نے اسی وقت اس کو چیر پھاڑ دیا. اور اس طریقے سے اس کا یہ انجام ہوا اس کے بیٹے کا. اور اس کے علاوہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرے بیٹے کی وفات ہوئی تھی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا, اور اسی طرح اس دوسرا بیٹا جب عبداللہ پیدا ہوئے تھے, اور اس کے بعد وہ جب ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو ابو لہب نے بڑی ایک طرح سے خوشی منائی تھی. اپنے دوستوں کے پاس جا کے کہا اس نے خوشی سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکبر ہو گیا. اکبر یعنی کہ جیسے خدا تھا, مطلب نعوذ باللہ اس کو کہتے ہیں بے نسلہ, یعنی ان کی نسل نہیں چلے گی آگے, کیونکہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے کہ بیٹوں سے اولاد, اولاد کی اولاد, اس طریقے سے تو نام زندہ رہتے ایک طرح سے ان لوگ کو, مطلب یہ سوچ تھی. تو اس طریقے سے جب اس نے بڑی اپنی طرف سے خوشی منائی, تو یعنی وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پریشان تنگ کرتا رہتا تھا. اور آج دیکھیں صرف اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کتنا ایک نام ہے, لوگوں کے دلوں میں کتنا پیار ہے, اور ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا. تو ان کی عزت و تکریم ہم سب پر فرض ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جب باقی یہ تھا کہ جب ابو لہب کا انجام اس طریقے سے ہوا کہ جب جنگ بدر ہوئی نا, غزوہ بدر میں جب بہت سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے نا, ابو جہل بھی غزوہ بدر میں مر گیا. تو اس کو ایک طرح سے صدمہ لگ گیا, اور اس کو ایسا صدمہ لگا کہ یہ بیمار پڑ گیا. بیمار ہو کے ابو لہب اس کو ایک بیماری لگ گئی, چیچک. ایسی بیماری تھی, وبائی بیماری, چھوٹ کی سمجھ لے کہ جو انسان اس کے پاس سے بھی گزرے اس کو بھی نہیں جیسے وہ بیماری لگ سکتی تھی. اس کو ایک دانہ نکلا, ریشے والا دانہ تھا, وہ دانہ پھٹ گیا, اور اس کے بعد اس کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی وہی دانے نکلے. تو اس کے پاس سے بدبو آنے لگی, مطلب اس کی
بیوی نے بھی اسے چھوڑ دیا, اس کی باقی اولاد نے بھی اسے چھوڑ چھاڑ دیا. ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ اس کو اب کہیں دور بھیجنا ہے کیونکہ ہمارے گھر ہمارے آس پاس بہت اسمیل آتی ہے. اور واقعی انہوں نے ایسے کیا. اس کی موت سے 3 دن پہلے سمجھ لیں وہ اسے کہیں بڑے کسی جگہ پہ چھوڑ رہے تھے, وہاں تو وہ ایک طرح سے تڑپ تڑپ کے مر گیا. اور اس کی اسمیل اتنی زیادہ تھی, آس پاس کے ان لوگوں نے اس کو دفنایا بھی نہیں. پھر لوگوں نے, مقامی لوگوں نے کافی یہ جو ہے نا شکایت کی کہ اتنی اسمیل آتی ہے, اس کو دفنائے, کچھ کرے اس کو. تو پھر اس کی بیوی اور بچوں وغیرہ نے جو ہے نا کوئی حبشی غلاموں کو بلوا کے اپنی لکڑی کا جیسے وہ اسٹریچر سا بنا کے اس کے ساتھ انہوں نے گڑھے میں پھینکا, اسے دور دور سے یعنی اس کو ڈیل کیا, اور اتنا اس کے ساتھ اتنا برا یعنی اس کا انجام ہوا. تو کہ نہ اس آخری وقت میں نہ اس کی اولاد نے پوچھا, نہ اس کی بیوی نے پوچھا, حالانکہ یہ اتنا مالدار انسان تھا اور ایک خوبصورت ترین انسان تھا اس وقت قریش کا. گولڈن بال تھے اس کے اور چہرے پہ لالی ہوتی تھی جیسے کوئی گریز ہوتا ہے, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن بے شک ہلاک اور برباد تباہ و برباد ہوگا, اور وہی ہوا. اب وہ جہنم میں اس کی بیوی اسی کا ایندھن بنے گی, یعنی اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی. اس کی بیوی تو بہت تنگ کرتی تھی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حتیٰ کہ نبوت کے بعد 10 سال تک ابو لہب زندہ رہا اور اس کو پتہ تھا اس کے خلاف صورت بھی نازل ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پہ اسٹیمپ لگ چکی تھی اور وہ ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتا تھا, اور اس کا انجام اسی طرح بھی ہوا. چلے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ واشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. کوئی ولو آیا تو جان چاہے غلطی کی نہ ہو. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب.